فروردین 1343 ہجری شمسی میں ساواک نے 10 مہینے کے بعد امام کو آزاد کر دیا۔ امام کے واپس آتے ہی اس گھر کی رونقیں واپس لوٹ آئیں۔ بزرگ علماء کرام، مراجع تقلید، طلاب، عوام، قوم کے عوام، دوسرے شہروں کے عوام سب آنا شروع ہو گئے تاکہ الحاج آغا روح اللہ کی ایک جھلک پا سکیں۔ اس بھیڑ بھاڑ میں حکومت کے نمائندے بھی آتے تھے اور ایسی جگہوں پر بیٹھتے تھے جہاں سے لوگوں کی نظریں ان پر پڑیں۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ امام سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ امام کی دلجوئی کے لیے آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ امام اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جیل کی تفتیش اور 10 مہینے کی دوری کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں؟ یہ روز آمدم خدمت حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن ہم امام کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ کوچہ یکشال قاضی بھرا ہوا ہے لوگوں سے، پورا صحن لبریز ہے۔ میں امام کے کمرے میں آپ کے روبرو بیٹھا تھا اور دوسرے لوگ بھی گھیرا بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ لوگ ایک ایک کر کے آتے تھے، امام کی خدمت میں پہنچتے تھے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ میں بھی دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا کیونکہ کہیں اور جگہ نہیں تھی جہاں میں بیٹھ سکتا۔ جہاں میں بیٹھا تھا دروازہ وہاں سے تقریباً 1.5 میٹر اونچائی پر تھا۔ میں وہیں دروازے سے چپک کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے میری نظریں ان 3 افراد پر پڑیں جو امام کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے اور وضع قطع سے سرکاری افراد لگ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حکومت کے افراد ہیں اور میرے پہنچنے سے پہلے امام سے اپنی باتیں کہہ چکے ہیں۔ میں امام کی باتوں سے سمجھ گیا کہ انہوں نے امام سے کیا کہا ہوگا۔ یہ لوگ امام کی خدمت میں یہ کہنے آئے تھے کہ کچھ شیطان اور خود غرض افراد ہیں جو مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کا ذہن مبارک بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی باتیں انہوں نے کہی تھی۔ یہ امام کی جانب سے انہیں دیا جانے والا جواب تھا جس سے میں سمجھ سکا۔ امام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ کچھ لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور سب کے ہی کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے یہ جملہ فرمایا کہ کبھی کبھی انسان وقت مغرب اور غروب آفتاب کے سلسلے میں شک کرتا ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے یا نہیں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہاں شک ہو سکتا ہے لیکن ظہر کے وقت تو کوئی شک نہیں کرتا کہ سورج ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے ان کی معنویت اور روحانیت دوپہر کے سورج کی مانند ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے پہلے چھپایا ہو پھر بعد میں کہا ہو کہ ہاں ایک ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل آپ کبھی ایسی صورتحال ہی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی آپ کے پاس آیا ہو، ملاقات کی ہو اور کوئی بات کی ہو اور کسی کو خبر نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا، جبکہ میرے آپ کے بیٹے سے گہرے تعلقات تھے اور دوسروں کے لیے بھی یہ مسئلہ ایسا ہی تھا۔ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ امام موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں، اس لیے شاید اب یہ کچھ دنوں تک کم سے کم خاموش رہیں گے اور کچھ بھی نہ بولیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب تحریک ختم ہو چکی ہے، امام آزاد ہو گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے اور حکومت نے بھی امام کا پیچھا چھوڑ دیا ہے اور اب امام بھی حکومت کی مخالفت بند کر دیں گے۔ اب تحریک ختم ہو چکی ہے اور سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب خاموش رہنے کا وقت ہے، صلح کر لیں گے۔ ساواک اور حکومت کے نمائندے کھل کر عوام کی نگاہوں کے سامنے امام کے گھر آنے جانے لگے تھے اور یوں ظاہر کرتے تھے گویا انہیں امام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اخبارات ڈھکے چھپے لفظوں میں حکومت اور علماء کے اچھے تعلقات کے بارے میں لکھنے لگے تھے اور اس سلسلے میں کسی بھی خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اسی دوران وزیر اعظم نے 16 فروردین کو حجاج کو رخصت کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کیں جو اخباروں کی شہ سرخی بن گئیں۔ حکومت علماء کا احترام کرتی ہے۔ گزشتہ برس کچھ ناگوار واقعات ہوئے لیکن اب اس کا کوئی اثر نہیں ہے کہ خاص تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہو۔ میری ذمہ داری ہے کہ علماء کے سلسلے میں شہنشاہ کا لطف و کرم علماء تک پہنچاؤں۔ وزیر اعظم کے بیانات کے 2 دن بعد روزنامہ اطلاعات نے اپنا اداریہ اس عنوان کے تحت لکھا: مقدس مقصد کے لیے مقدس اتحاد۔ کسی کا نام لیے بغیر قوم و شاہ کے انقلاب سے علماء کے اتفاق رائے کی خبر دی۔
ایک ایسی خبر جس نے امام کو بری طرح مشتعل کر دیا۔ روزنامہ اطلاعات 18 فروردین بروز منگل۔ اخبار نے اپنے کالم کا عنوان رکھا مقدس مقصد کے لیے مقدس اتحاد۔ نئے سال کے آغاز پر عوام کے مختلف طبقات اور حکومت کے درمیان مزید نزدیکی اور حسن مفاہمت حاصل ہونے سے پیدا ہونے والے اطمینان کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ مجموعی طور پر عوام کے ذہنوں میں آئندہ دنوں کے سلسلے میں واضح خوش فہمی اور امید پیدا ہوئی ہے۔ ہم نے بارہا لکھا ہے اور در حقیقت یقین بھی رکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ہماری مملکت دوسرے اکثر چھوٹے بڑے ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کی مانند کسی بھی مسئلے سے دوچار نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے جو موجودہ وسائل و امکانات سے باہر ہو، نہ داخلی امور میں اور نہ ہی بیرونی امور میں۔ گزشتہ برسوں میں ہمارا واحد بنیادی سماجی مسئلہ یہ تھا کہ مملکت میں کوئی قومی منصوبہ نہیں تھا۔ 6 بہمن کے بعد سے غیر ذمہ داری اور سلیقوں کا تنازعہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ شاہ کا 6 شیخوں پر مشتمل پروگرام ایسا منصوبہ ہے جس کی بنیاد پر ایران میں ایک جدید معاشرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جو قدیم روش اور افکار نو پر مبنی ہو۔ اور کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس وقت علماء کا طبقہ بھی عوام اور انقلاب شاہ کے پروگرام پر عمل کے لیے عوام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے، کیونکہ اس انقلاب کی بنیاد صدر اسلام کے پیشواؤں کے اعلیٰ مقاصد پر ڈالی گئی ہے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس نقطے کی جانب پوری طرح متوجہ اور قومی اتحاد برائے قومی پروگرام کے مسئلے میں معاون ہے اور قابل تعریف نیک نیتی کے ساتھ اب تک مختلف طبقات کی حمایت حاصل کرنے میں قابل توجہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اخبار نے لکھا کہ حکومت اور علماء کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ حضرات آزاد کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حکومت اور آیت اللہ قمی اور شیراز کے ایک عالم دین نیز امام رضوان اللہ تعالی علیہ جو زمانے میں جیل میں تھے کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اخبار کے اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ حکومت اور ان لوگوں کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ یہ لوگ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ روزنامه اطلاعات در روز سه‌شنبه 19 فروردین نوشت که جای خوشبختی است که مقامات روحانی با دولت موافقت و انقلاب شاه ملت رفتن تهران اعتراض کردن که این روحانی را معرفی کنید، این خمینی است، شما بگید علیه لعنت. اینایی که با شما یه قرارداد سری کردن تو اسم ببرید، آقا اگه مردیش اسم ببر. اون بیش خمینی توی حبس ما رفتیم بیشش و اون گفت که مجلس داشتنا سوالات خمینی فقط میکنن شاید میزنن خلاف دین اسلام. خمینی میتوند تفاهم کند با شما فقط میکنن. خمینی الزام شده تو حبسم که بود مجلس اسلام را قصد میکرد. میتواند قصد نکند. اسلامی که پیغمبر اسلام اینقدر رحمتی که کشیده است، ائمه خدا اینقدر سوی دلش را خورده است، علمای اسلام اینقدر رحمت کشیدند، خمینی و امثال خمینی میتوانند که یک چیزی بگن که بر خلاف مسائل اسلام باشد.